الفائزون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ گرامی قدر سامعین، محترم بزرگ اور دوستو، سورہ نور کی آیت نمبر 52 ہے، 18واں پارہ ہے سورہ نور، اس میں آیت نمبر 52 صرف ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے، پھر میں اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما لیں۔ پہلے میں ترجمہ ایک دفعہ کر لوں، اس کے بعد پھر میں مضمون کی طرف آتا ہوں تاکہ ہلکا سا خلاصہ ذہن میں آ جائے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو اللہ کی اطاعت کرے، وَرَسُولَهُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، وَيَخْشَ اللَّهَ، اللہ کا خوف دل میں رکھے، وَيَتَّقْهِ، اور پرہیزگاری اختیار کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ 4 صفات بیان کی گئی ہیں، تشریح اس کی بات میں آ جاتی ہے۔ دنیا میں جو بھی پیدا ہوا ہے وہ کامیابی چاہتا ہے۔ جس کے اندر روح موجود ہے، جس کے اندر جان موجود ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ چرند ہے، وہ پرند ہے، وہ کیڑے مکوڑے ہیں، کچھ بھی ہیں، وہ کسی تکلیف سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں اور اپنا فائدہ چاہتے ہیں۔ چھوٹا سا کیڑا چڑھ رہا ہوگا، اس کیڑے کے سامنے آپ تینکا کر دیں، سکڑ جاتا ہے، اپنا بچاؤ کرنا چاہتا ہے، بچنا چاہتا ہے۔ اس کیڑے کے اندر بھی یہ احساس رکھا ہے، وہ اپنا دانہ جو کچھ اس کی خوراک ہے وہ اس کی تلاش میں ہوتا ہے، جو اس کے اچھی سے اچھی جو اس کو فائدہ والی ہے وہ اس کی تلاش میں ہوتا ہے، اس کی کامیابی اسی میں ہے، وہ سمجھتا ہے۔ چھوٹے بچے کھیلتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، چاہے وہ گولی ڈنڈا کھیلنے والا ہو جیسے دیہاتوں میں ہوتا تھا، یا یہ دوسری والی چیزیں ہوں، یا آج کل جو کھیلیں آ گئی ہیں، تو وہ اپنی کل کائنات اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہی کھیل ہے، اس میں کامیابی ہے۔ تو ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، حتیٰ کہ جانوروں میں سے سب سے زیادہ بیوقوف جانور جس کو احمق میں کسی کو تشبیہ دینی ہو تو کہا جاتا ہے گدھا ہے، تشبیہ دیتے ہیں۔ وہ گدھا بھی اپنا بچاؤ چاہتا ہے، اور اس کے سامنے اگر سوکھا بوسا رکھیں اور ادھر ہری بھری گھاس ہو تو اس بوسے کی طرف جانے کی بجائے یہ ہری گھاس کھاتا ہے۔ تو ایک کامیابی کا معیار ہر چرند پرند کیڑے مکوڑے انسان جو کچھ بھی ہے، ایک کامیابی کا جو ہے وہ معیار اس کا ہے، اور ایک کامیابی کے معیار وہ ہے جو اس نے دیا ہے جس نے میں اور آپ سب کو پیدا فرمایا۔ یقیناً ہم کسی سے اگر گاڑی لیتے ہیں، جس کمپنی کی گاڑی ہے، جس کمپنی کا فریج ہے، جس کمپنی کا ایئر کنڈیشن ہے، تو ہم ان کی جو ہے وہ جو تعلیمات ہیں، ان کی ہدایات کے مطابق اپنا اے سی چلاتے ہیں، اپنا فریج چلاتے ہیں، اور اپنا جو ہے گاڑی چلاتے ہیں۔ گاڑی پیٹرول کی ہے، اس میں آپ ڈیزل ڈال لیں، گاڑی پیٹرول کی ہے، اس میں آپ پانی ڈال لیں، تو وہ گاڑی کیا چلے گی؟ تو انہی کی ہدایت کے مطابق اگر آپ عمل کریں گے تو گاڑی چلے گی۔ تو جس نے اس انسان کو، تمام مخلوقات کو بنایا ہے، اب اس کے مطابق اگر ہم اس نے جو فارمولہ دیا ہے کامیابی کا، اس کے مطابق چلیں گے تو کامیاب ہوں گے، اور اس کے مطابق نہیں چلیں گے تو ناکام ہوں گے۔ یہ ایک اصول ہو گیا۔ اب کامیابی کا راز کیا ہے، کس میں کامیابی ہے، کس میں نہیں ہے، اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں کسی کو بھی ہمیشہ کے لیے اللہ نے نہیں بھیجا، چاہے کیڑے مکوڑے ہیں، چاہے انسان ہے، چرند پرند ہے، فرشتے ہیں،
شیطان ہے پتہ نہیں کب سے ہے، کب تک رہے گا، لیکن ایک وقت آئے گا یہ شیطان بھی ختم ہوگا، جبریل علیہ السلام بھی ختم ہوں گے، اور یہ دنیا جہاں کے روح نکالنے والے اسرائیل علیہ السلام وہ بھی ختم ہوگا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ایک وقت آئے گا اللہ اعلان فرمائیں گے لمن الملک اليوم، سب ختم، مل جا میٹ، کچھ بھی نہیں۔ اعلان فرمائیں گا لمن الملک، دنیا میں تو پتہ نہیں کون کیا کیا سمجھتے رہے ہیں، انا ربکم الاعلیٰ کے دعویٰ تو ایک فرعون نے کیا تھا، لیکن آج تو ہر گلی محلے میں فرعون بنے بیٹھے۔ تو اعلان فرمائیں گے اللہ تعالیٰ لمن الملک اليوم، بتاؤ آج حاکمیت کس کی ہے، ملکیت کس کی ہے؟ کوئی ہو تو جواب دے نا، کوئی جواب نہیں، خود رب کائنات جواب دیں گے للہ الواحد القہار، تنہا اس غالب ذات کی حکمرانی ہے۔ اور یہ دنیا والی زندگی یہ کتنی ہے؟ 100 سال، 150 سال، 900 سال، 1000 سال، 1500 سال، اتنی سابقہ انبیاء علیہ السلام سابقہ قوموں میں 1000 سال تک بھی زندگی رہی ہے۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آمار امت ما بین 60 و 70، 60-70 سال کے درمیان جو ہے یہ عمر ہے۔ تو ایک ہے اس دنیا کی جو ہے وہ بظاہر کامیابی، اس میں جو ہے کسی کو اچھا کھانا مل جائے، اچھا پہننا مل جائے، جس کو سلام دعا کرنے والے جو ہے سلوٹ مارنے والے مل جائیں، اور اس کے آرڈر پر کام ہوتے رہیں۔ کب تک؟ کب تک؟ یا تو دنیا میں ہی پلٹ دیں گے اللہ تعالیٰ، کل کے حکمران آج جیل میں جائیں گے، کسی کو سولی ہوگی، آج کے حکمران کل جیل میں چلے جائیں گے، یا اگر دنیا میں یہ معاملہ نہیں ہوا تو روح تو نکلنی، مرنا تو ہے ہی ہے، اس میں مرنا تو ہے۔ مجذوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس زمانے میں جو ہے بہت شاندار قسم کا محل بنایا، محل بنا کر جو ہے وہ سب کو دعوت دی، ہر ایک آگے کہتے کوئی نقص کوئی کمی رہ گئی ہو، جو بھی دیکھتے کہتے اس میں کمی رہی ہی نہیں ہے، کمی ہے ہی نہیں اس میں۔ تو وہ تشریف لے کہا کہ 2 نقص اس کے اندر، 2 خامیاں ہیں، ایک اس کا بنانے والا یہاں ہمیشہ نہیں رہے، جس نے بڑی آرزوؤں سے، تمناؤں سے، بڑی محنت سے اس کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، وہ ہمیشہ یہاں نہیں رہے گا، اور دوسرا یہ بھی ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ بھی ختم ہو جائے گا، اس نے بھی ختم ہونا۔ تو دنیا کا عہدہ، دنیا کی خوشیاں، یہ جتنی بھی ہیں وہ ایک وقت آنا ہے، اس نے ختم ہونا ہے، اور آخرت کی زندگی وہ کبھی ختم نہیں ہونی، آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ اس کو بطور مثال کے بطور مثال کہہ رہا ہوں، بطور مثال کے سمجھانے کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اگر اس دنیا کو رائی کے دانوں سے بھر دو، اس دنیا کو رائی کے دانوں سے بھر دو، اور ایک پرندہ 1000 سال کے بعد آ کر ایک دانہ چکے، ایک دانہ رائی کے دانے جیب میں کتنے آتے ہیں، جیب کی بجائے پتیلے میں، اس مسجد میں کتنے آئیں گے؟ اس پوری دنیا کو اگر رائی کے دانوں سے بھر دو تو کتنے دانے ہوں گے؟ 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آ کر اس کو اٹھاتا چلے جائے تو جا کر ایک موقع آئے گا یہ دانے ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت کی زندگی کبھی نہیں ختم ہو۔ لہذا کامیابی اور ناکامی کا معیار یہ دنیا نہیں ہے، آخرت ہے۔ جو وہ وہاں کامیاب ہوا وہ کامیاب ہوا، اور جو ناکام وہاں ہوا وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات ہمیں لے کر آئے ہیں اس پر عمل کرنے سے آخرت کی کامیابی یقینی ہے۔ وہاں دنیا میں بیماریاں بھی آ سکتی ہیں، آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ، دنیا میں جو ہے وہ مصیبتیں پریشانیاں بھی آ سکتی ہیں، بلکہ اللہ والوں کو زیادہ آتی ہیں۔ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ تکلیفیں تو انبیاء کو آتی ہیں، ہاں وہ مطمئن ہوتے ہیں، تکلیفیں ضرور آتی ہیں، مطمئن ہوتے ہیں، پریشان آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں۔ مومن کی حضور نے فرمایا کیا شان ہے، مومن کی کیا شان ہے، نعمت مل جائے شکر کرے تب بھی جنتی ہے، اور مصیبت پریشانی آ جائے صبر کرے تب بھی جنتی۔ تو مومن
جو والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ، ایمان کا حصہ ہے نا، یہ تو ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، خیر ہے تو بھی اللہ کی طرف سے ہے، شر ہے تو بھی۔ اولاد مل گئی، بیٹا اللہ نے دے دیا، پوتا اللہ نے دے دیا، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے دے دیا۔ بیٹا فوت ہو گیا تو بھی صبر ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، لہذا اس پر بھی ہم راضی۔ تو دنیا کی یہ نعمتیں، دنیا کی پریشانیاں یہ ختم ہو جائیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، لمبی سی روایت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، مسلم شریف حدیث کی مشہور ترین کتاب، دوسری صحیح ترین کتاب شمار ہوتی، یؤتا بأنعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ، قیامت میں ایک شخص کو بلایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ ناز و نعمت میں پلا ہو، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی تھکن چھو کے بھی نہیں گزری، لیکن فیصلہ جہنم کا ہو چکا ہے، اس کو بلایا جائے گا۔ فَيُسْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً، مسلم شریف کے الفاظ میں، ایک جھونکا دیا جائے گا، ایک ڈوبکی جہنم میں، ایک، صرف ایک، باہر نکالا جائے گا۔ ثُمَّ يُقال، کہا جائے گا، یا ابن آدم، ابن آدم، هل رأیت خیرا قط، کیا دنیا میں کوئی خیر بھی تو نے دیکھی تھی؟ هل مر بک نعیم قط، کیا کوئی نعمت تمہارے قریب سے بھی گزری تھی؟ کسی نعمت کے قریب سے بھی تو گزرے تھے؟ وہ قسم کھا کے کہے گا، فیقول اللہ واللہ یا رب، یا اللہ، اللہ کی قسم، تیرے رب ہونے کی قسم، دنیا میں میں نے کوئی نعمت نہیں دیکھی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں میں سے سب سے زیادہ وہ شخص جو ناز و نعمت میں پلا ہو، اس کو لا کر صرف ایک جو ہے غوطہ دیا جائے، ایک غوطہ، صرف ایک۔ وہ 50 60 70 فرعون کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے 300 سال تک سر میں درد بھی نہیں ہوا، 300 سال تک سر میں درد بھی نہیں ہوا۔ تو ایسے نعمتوں میں پلے ہوئے ایسے کو بلا کر لا کر ایک غوطہ جہنم کا دے کر پوچھیں گے، وہ سب حیران ہو جائے گا، بھول جائے گا کیا کچھ دیکھا تھا۔ اس کے مقابلے میں ایسے شخص کو لایا جائے گا کہ وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا، دنیا میں تکلیف، مصیبت، پریشانی ہر قسم کی انہوں نے اٹھائی ہیں، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب سے زیادہ تکلیفیں جس نے اٹھائی ہیں ان کو لایا جائے گا۔ وہ میں اور آپ تو نہیں جانتے نا، ہم اپنے محلے کے چند لوگوں کو جانتے، اللہ تو جانتے، اس کو لایا جائے جس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ جنت میں ڈالنا، صرف ایک جو ہے غوطہ جنت میں دے، صرف ایک غوطہ۔ پھر اللہ پوچھیں گے کہ ابن آدم، دنیا میں کوئی تکلیف، کوئی پریشانی بھی دیکھی تھی؟ قسم کھا کے کہے گا، دنیا میں کوئی پریشانی میں نے نہیں دیکھی۔ سبحان اللہ، صرف ایک غوطے سے یہ حالت۔ تو پھر دنیا کی نعمتیں کیا، یہاں کی پریشانیاں کیا، یہاں کی تکلیفیں کیا، یہاں کی مصیبتیں کیا، یہاں کے عہدے کیا، کب تک یہ عہدے میں رہو گے؟ کب تک اپنے لیے جو ہے وہ حفاظتی اقدامات کرتے رہو گے، آگے پیچھے گاڑیاں چلاتے رہو گے، قانون بناتے رہو گے؟ کب تک بابا؟ ایک دن نیچے جانا ہے، فیصلے وہاں ہونا ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں وہاں کا تذکرہ ہے، وہاں کون کامیاب ہو۔ تو اللہ کا فرمان ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، چیف جسٹس بن گئے، فیلڈ مارشل بن گئے، ملک کے صدر بن گئے، اور دنیا کے مالدار ترین بن گئے، امریکہ کے صدر بن جاؤ، تو یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ جس کو جہنم سے بچایا جائے اور جنت میں داخل کیا جائے، وہ کامیاب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، سورہ حاقہ ہے، 29واں پارہ ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَیتَنِی لَمْ أُوتَ کِتَابِیَهْ، نام اعمال بایاں ہاتھ میں مل جائے، لم أُوتَ، کاش یہ ملتی ہے نا، بلکہ جو ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، پیچھے سے دیا جائے گا۔ پیچھے سے کیسے بابا؟ بائیں ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہاں بائیں ہاتھ میں وہ چھپائے گا ہاتھ،
ہاتھ یہاں سے چھپائے گا، یہ یہاں ہاتھ سے نکال کر پیچھے سے اس کو نام اعمال دیا جائے گا. فیقول یا لیتنی لموت کتاب ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت کاش آج میں ختم ہو جاؤں. ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی بن کر ختم ہو جاؤں، آگے جہنم میں جانے کا فیصلہ نہ ہو. اور اس کے مقابلے میں جس کو وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا ہے. فَیَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَهْ، دیکھو نا میرا نتیجہ، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا پکا ایک دن میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے، میرے نام عمل مجھے ملنے، اس کے لیے میں نے تیاری کی تھی. اللہ کا فضل ہوا، آج اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب فرمایا، ایک ایک دکھاتا پھرے گا. تو کامیابی اور ناکامی دنیا کی نہیں، آخرت کی کامیابی، آخرت وہ حقیقت میں ہے. ادھر تلوار لگتی ہے، صحابی کا سر کٹ کے گر جاتا ہے، آگے سے کہتا ہے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو. کون سی کامیابی ہے؟ دنیا والی، وہ تو جان نکل گئی، وہ تو سر کٹ گیا. وہ کامیابی ہے جو آخرت کی ہے. مجھے تو احد سے جو ہے جنت کی خوشبو آ رہی. ایک صحابی دوسرے کو کہہ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ جب صحابہ کرام رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مل گئی، شہید ہو گئے آپ، افواہ پھیلائی گئی، تو تتر بتر ہو گئے، دائیں بائیں ہو گئے. ایک صحابی کہتے کدھر بھاگے جا رہا ہوں؟ مجھے احد سے یہاں کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی. چلو، تلوار لے کے آگے گھستے ہیں، مارتے چلے جاتے ہیں، خود بھی شہید ہو جاتے ہیں. تو وہاں کی کامیابی کے لیے 4 اصول بیان کیے یہاں پر. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جس نے اللہ کی اطاعت کی، ایک. وَرَسُولَهُ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، 2. وَيَخْشَ اللَّهَ، اپنے سابقہ زندگی مستقبل میں جو کمیاں کوتاہیاں کی ہے اس پر خوف رکھے، ڈرتا رہے، توبہ استغفار کر لے. وَيَتَّقِهِ، مستقبل آنے والی زندگی پھونک پھونک کر جو ہے دیکھ دیکھ کر گزارے. فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ کامیاب لوگ. یہ آیت اتنی جامع ہے. تفسیر قرطبی، عربی زبان کی مشہور ترین، اگر پوری دنیا میں کہا جائے کہ سب سے بہترین تفسیریں کون سی ہیں تو 1 2 3 4 5 نام لیں گے، ان میں سے ایک یہ ہے تفسیر قرطبی. اور اسی سے لے کر نقل کر کے معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب نے بھی نقل کیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے، تو ایک رومی نے دیکھا تو فاروق اعظم کو آواز آ گئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھا. مڑ کے دیکھا تو ایک رومی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں انگریز ہے، کلمہ پڑھا مسلمان ہو. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بابا کیوں مسلمان ہو گئے، اسلام میں کیا دیکھا؟ ایک تو ہمارے یہاں بھی مسلمان ہوتے ہیں نا، تو اس مسجد میں آ کے بھی اعلان ہوتا ہے کہ مسلمان ہو گئے، جمعے میں چندہ بھی ہوتا ہے، اگلے جمعے کو پھر جو ہے گلزار قائر والی مسجد میں چلے جاتے ہیں، وہاں اعلان ہوتا ہے، اگلے میں بارہ کو چلے جاتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی ہوتی. اور بھی مسلمان ہوتے ہیں، ہمارے ہاں آئے روز سلسلے ہوتے ہیں. مرد ہے، ایک یورپین خاتون ہے، مفتی صاحب یہ مسلمان ہو گئی، نکاح پڑھا دیں. کیوں مسلمان ہو گئی ہے؟ کیسے بابا؟ اسلام میں کیا دیکھا آپ نے؟ بس یہ اچھا مجھے لگا، یہ اچھا لگا. ہوتا کیا ہے یورپ میں، میرے خیال میں نیشنلٹی لینے کے لیے یا وہاں کچھ کرنے کے لیے کسی یورپین سے شاید کوئی شادی کرنے پر کاغذات بنتے ہیں، کیا بنتے ہیں. تو اسلام لانا مقصود نہیں، اسی طریقے سے نکاح کرنا مقصود نہیں، بلکہ اس نے چند پیسے دے کے اس کو ہائر کیا ہوتا ہے کہ تو میرے سامنے آ جا، امام صاحب کے سامنے آ جا، کاغذ سے بنوا لیں گے اور اتنے پیسے آپ کو دے دیں گے. یہ آئے روز ہوتا ہے. یہ نکاح خانوں سے پوچھ لینا، میرے پاس بھی مسئلے آتے رہتے. تو فاروق اعظم تو فاروق تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو فاروق اعظم نے دیکھا کہ کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے اسلام میں کیا خوبی دیکھی جو آپ مسلمان ہو گئے؟ اسلام میں کیا خوبی دیکھی جو مسلمان ہو گئے؟ تو اس رومی نے کہا میں تورات کو بھی جانتا ہوں، عالم ہوں، میں انجیل کا بھی عالم ہوں،
میں سابقہ صحیفوں کا بھی عالم ہوں. ایک قیدی میں رہا، مسلمان قیدی تھا، اس نے رات کو ایک آیت پڑھی، اس سے میں نے ایک آیت سنی، تمام سابقہ کتابوں کے علوم سمٹ کر اس ایک آیت کے اندر موجود تھے. کیا یہ آیت پڑھ لی. فرمایا کہ تمام سابقہ تورات، انجیل، زبور اور صحف ابراہیم و موسیٰ جو صحیفے ہیں سابقہ، سب کی تعلیمات کا خلاصہ اس میں موجود ہے. آگے پھر اس نے خود تشریح بھی کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ فرائض وَرَسُولَهُ سنن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، وَيَخْشَ اللَّهَ اپنے سابقہ زندگی پر ندامت، سابقہ زندگی پر. میں آپ تو نہیں جانتے مفتی صاحب کیسے، میں آپ کو نہیں جانتا، ہر شخص اپنے اعمال سے خود واقف ہے، میں نے کیا کچھ کیا ہوا ہے سب جانتا ہے. تو وہ ان سے ندامت، ان کے لیے رونا دھونا، اور پھر آخر وَيَتَّقْهِ آئندہ جو زندگی ہے وہ پرہیزگاری سے گزار لے، پھونک پھونک کر قدم رکھ کر گزار لے. یہ 4 صفات فرمایا کہ تورات، زبور، انجیل اور تمام صحیفوں کی تعلیمات کا خلاصہ ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اوتیت جوامع الکلم، جو مجھے سابقہ انبیاء پر جو فضیلت ہے ان میں سے ایک یہ ہے، اور ایک فرمایا مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے ہیں، کلمات بہت مختصر، مفہوم کا سمندر. تو یہ آیت اس رومی عالم کے کہنے کے مطابق تمام سابقہ تعلیمات کا خلاصہ اس کے اندر موجود ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ فرائض ادا کرنے ہیں، لیکن طریقہ محمد مصطفیٰ کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ادا کریں گے، وہ کام نہیں ہوگا، وہ قبول نہیں ہوگا. حکم اللہ کا ہوگا، طریقہ محمد مصطفیٰ کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اس میں رکوع، قیام، رکوع، پھر رکوع سے پھر کھڑا ہونا، پھر سجدے میں چلے جانا، سجدے سے اٹھنا، اگلا سجدہ کر لینا، فجر میں 2 رکعتیں پڑھ لینا، ظہر میں 4 رکعتیں پڑھ لینا، عام دنوں میں جمعے کا دن ہو تو 2 رکعتیں پڑھنا. یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے. تو آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو اس طریقے سے پڑھو. تو یہ ان لوگوں پر رد بھی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو نہیں مانتے. بس ہمارے لیے حسبنا کتاب اللہ، کتاب ہمارے لیے کافی ہے. اہل قرآن کے نام سے پاکستان میں بھی فرقے موجود ہیں، اور آپ کے قرب جوار میں یہاں شاہ خالد میں بھی کوئی ان کے عبادت خانہ موجود ہے. وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ ان کا کام بس اتنا تھا، اللہ کا قرآن ہم تک پہنچایا کہ حضور کی حدیثیں ہم پر حجت ہی نہیں ہے. نعوذ باللہ. اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کا الگ سے ذکر، رسول کی اطاعت کا الگ سے ذکر. مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ ہی کی اطاعت کی. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اس وقت تک اللہ کی قسم یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک یہ فیصلے آپ کے پاس نہ لائیں، اور آپ کے فیصلے کو بلا چوں چرا. ایک تو ہم بھی فیصلے مانتے ہیں، ہم نے بھی مان لیا، پارلیمنٹ والا بھی ہم نے مان لیا، کیا کر سکتے ہیں، ہمارا ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. سینٹ والا بھی مان لیا ہم نے جو ہے قومی اسمبلی والا بھی مان لیا ہے، کچھ کر نہیں سکتے. ہم نے جو ہے وہ مزید ان کو عمریں بھی دے دی، لیکن دل اندر سے کڑتا ہے، لیکن اختیار نہیں ہے. محمد کے فرمان کے بعد دل کے اندر بھی اگر یہ خیال آ گیا حضور نے فیصلہ جو کیا ہے یہ ٹھیک نہیں تھا، لیکن مجبوری ہے، حکومت مان لو، یہ شخص مسلمان نہیں ہے. فلا وربک،
تیرے رب کی قسم جو ہے یہ وہ لا یؤمنون، یہ مسلمان ہی نہیں۔ تو اس لیے ہمیں حکم یہ ہے اپنی زندگی من یطع اللہ و رسولہ، اللہ کی اطاعت ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری ہو۔ اور صحابہ کا جو زندگی گزری ہے 30 سال 40 سال 60 سال، وہ بیٹھے بیٹھے جو ہے توبہ کے لیے بیت اللہ جانا ضروری نہیں ہے۔ توبہ کے لیے بیت اللہ، وہ اللہ جو بیت اللہ میں سے سنتا ہے وہ یہیں بھی سنتا ہے۔ یہیں پر بیٹھے بیٹھے ندامت کے اندر خیال آ گیا یار فلاں کام میں نے ٹھیک نہیں کیا، میں نے زندگی ٹھیک نہیں گزاری، یا اللہ میں آئندہ زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق گزاروں گا۔ میری جو نماز قضا ہے یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک میں ادا نہ کروں، میرے روزے جو باقی ہیں یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دے میں ادا نہ کروں، میں نے جن لوگوں سے قرضے لیے ہیں یا اللہ اس وقت تک مجھے موت نہ دے جب تک میں ادا نہ کر لوں۔ مجھے آئندہ جو ہے احتیاط کرنی ہے، آئندہ نمازیں پوری پڑھ لے، آئندہ کسی کا مال نہ کھائے، اب جن کا کھایا ہے انہیں تھوڑا تھوڑا دیتا بھی چلا جائے۔ پوری نہیں ہوئی نمازیں، پورے نہیں ہوئے روزے، پورے نہیں ہوئے قرضے، یہ تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب فرمائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بخاری شریف کی حدیث کہہ رہی ہے۔ ایک صاحب نے 99 قتل کیے تھے، 99 قتل کیے تھے، 99۔ آج زمانے میں کہیں پولیس افیسر ہے، کوئی فلاں جگہ پر ہے، سب کچھ کھا کھا کر اب بڑھاپے میں آتے ہیں، مفتی صاحب 60 سال 70 سال عمر ہو گئی، اب ہاتھ بھی شل پاؤں بھی شل، کہتے ہیں مفتی صاحب اتنے سارے کھائے ہیں، اب تو پتہ ہی نہیں کس کا کتنا کھایا ہے، کیسے کھایا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا کیا فیصلے ہم نے لکھے ہیں، کیا کیا کیے ہیں، کس کو ہم نے پاس کیا ہے، کس کو ہم نے فیل کیا ہے، کیسے پیسے لیے، اب کیا کریں اس کے لیے؟ تو ظاہراً تو یہ کہ اب تو ہمارا حکومت ہم تو آگ میں ڈال دیں، ابھی جلاؤ، اس نے ایسے گڑبڑ کی ہے، لیکن وہ ہے، وہ تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں ماؤں سے بھی زیادہ رحیم ہے، اس نے پھر بھی اپنا دروازہ بند نہیں کیا۔ 99 قتل کیے۔ صاحب سے جا کر پوچھا کہ میرے لیے بھی کوئی گنجائش، اس نے کہا نہیں، اس کو بھی ختم کر دیا، 100 پورے ہو گئے، لیکن اندر آگ لگی ہوئی تھی نا، فکر آ گئی تھی۔ آگے ایک اور اللہ والے سے پوچھا تو اس نے کہا ہاں میں پہلے کئی مرتبہ یہاں نقل کر چکا ہوں، مختصراً نقل کر رہا ہوں، ٹائم بھی نہیں ہے۔ تو 100 قتل کرنے کے بعد اب توبہ استغفار کر کے جا رہا ہے، اس نے کہا آگے اللہ والوں کی مجلس ہے وہاں چلے جاؤ، جیسے رائیونڈ کا اجتماع ہے وہاں چلے جاؤ، چلے میں چلے جاؤ، کچھ جو ہے اچھا جو ہے آپ کو موقع مل جائے گا۔ تو یہ وہاں پہنچا نہیں تھا، راستے میں انتقال ہو گیا، اپنی بستی سے نکلا ہے، وہاں نکلا نہیں ہے۔ دونوں قسم کے فرشتے آ جاتے ہیں، عذاب والے کہتے ہیں نہیں اس نے 100 قتل کیے، ہم لے کے جائیں گے جہنم میں ڈال دیں گے، دوسرے کہتے ہیں نہیں توبے کے لیے۔ لمبی روایت ہے، مختصر اللہ کا فیصلہ یہ ہوتا ہے زمین ناپ لو، جس طرف قریب ہے اس طرف اس کو قرار دے دو۔ لہذا وہ 100 قتل کرنے کے باوجود اللہ نے معاف فرمائے۔ لہذا میں نے عرض کیا کہ اگر سابقہ گناہوں پر ندامت ہے اور آئندہ سے بچنے کے جو ہے خیال کر کے آج سے شروع کر دیا تو وہ کامیاب ہے۔ یہ 4 صفات ہیں، اللہ کی اطاعت، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یعنی اللہ کے احکامات حضور کے طریقے کے مطابق، سابقہ زندگی پر ندامت اور آئندہ زندگی پر احتیاط سے گزارنا۔ اللہ میں اور آپ سب کو توفیق نصیب فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔